بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 187 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے متعلق پڑھیں گے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الاجارہ میں سب سے پہلے اجارہ کی تعریف، اس کے بعد معقود علیہ کا بیان، اور اس کے بعد الطرق الثلاثۃ لمعرفۃ المعقود علیہ، 3 طریقے معقود علیہ کے تعارف کے لیے ذکر کریں گے. تو کتاب الاجارہ سے آج انشاءاللہ یہی 3 بحثیں ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلی بحث تعریف، اس کے بعد معقود علیہ کا بیان، اور تیسری بحث ہے معقود علیہ کا پہچان، معقود علیہ کو پہچاننے کے 3 طریقے. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں. کتاب الاجارۃ ہی بیع منفعۃ معلومۃ بأجر معلوم وما صح ثمنا صح اجرة والمنفعة تعلم ببيان المدة كسكن والزراعة فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت ولم تزد في الأوقاف على 3 سنين أو بالتسمية كالاستئجار على صبغ الصوب وخياطته أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا. یہ کتاب ہے کتاب الاجارہ اے فی بیان احکام الاجارہ، اجارہ کے احکام کے بیان میں یہ کتاب ہے. کیسے کہتے ہیں؟ اجارہ لغت میں اجرت کو کہتے ہیں. اجیر کی جو اجرت ہو، مزدوری ہو، اس کو لغت میں اجارہ کہتے ہیں. جس چیز کا استحقاق کسی نیک کام کے بدلے میں ہو، کسی نیک کام کے کرنے پر انسان جس چیز کا مستحق ہو جائے، اس کو اجر کہتے ہیں. یہ بھی اجارہ ہی سے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے، ثواب دے. اور اجارہ کی اصطلاحی تعریف وہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض، الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض. عقد اجارہ وہ منافع پر عوض کے بدلے عقد کرنا ہے. ذرا ایسا عقد جو منافع پر ہو، بعوض عوض کے بدلے میں. اور بعض رات نے اجارہ کی تعریف یوں کی ہے: الاجارۃ عقد علی منفعۃ معلومۃ بعوض معلوم الی مدۃ معلومۃ. کہ اجارہ یہ عقد علی منفعۃ معلومۃ، وہ عقد ہے منفعت معلومہ پر، باجر معلوم یا بعوض معلوم، عوض معلوم کے بدلے، الی مدت معلومۃ، مدت معلومہ تک. اجارہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہوئی کہ معلوم عوض کے ساتھ معلوم منافع پر عقد کرنا معلوم مدت تک، اس کو اجارہ کہتے ہیں. کرائے پر چیز لینے والے کو مستاجر کہتے ہیں، اور اسی طرح جو مزدور ہوتا ہے اس کو اجیر کہتے ہیں، اور کرائے پر دی ہوئی چیز کو موجر اور مستاجر کہتے ہیں. صحت اجارہ کی شرائط بھی فقہا ذکر کرتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیے. بہرحال موٹے موٹے شرائط آپ لوگ یاد رکھیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عاقدین میں اجارہ کی اہلیت ہو، یعنی وہ عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ باہم رضامندی سے ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ منفعت معلوم ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ قابل انتفاع ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اجرت کی مقدار بھی معلوم ہو. یہ موٹی موٹی شرائط ہے، آپ اس کو یاد رکھیں. بہرحال مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہی بیع
منفعت معلومت بأجر معلوم. یہ مصنف علیہ الرحمہ نے عقد اجارہ کی اصطلاحی تعریف کی ہے کہ عقد اجارہ اصطلاح میں کہتے ہیں یا بیع منفعت معلومت، معلوم منافع کا بیچنا ہے، بأجر معلوم، معلوم اجرت کے بدلے، معلوم اجرت کے ساتھ معلوم منافع کی بے کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ، یہاں پر کہا بیع منفعت معلومات، معلوم منافع کا بیچنا. آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافع یہ تو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے ہیں، معدوم ہوتے ہیں. تو معدوم چیز کی بے تو یہ جائز نہیں ہوتی، لہذا عقد اجارہ بھی جائز نہیں ہونا. یہاں پر بھی منافع معدوم ہوتے ہیں، لیکن یہ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جائز نہ ہو، لیکن خلاف قیاس نص سے قرآن پاک سے یہ ثابت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج علیہ السلام کے قصے کو نقل کرتے ہوئے تو یہاں پر جو ہے منافع ہی کے بدلے میں ان سے اپنے بیٹیوں کا نکاح کروایا گیا تھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو بطور اجرت کے رکھے تو اس کو چاہیے کہ اس اجیر کی اجرت اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. یہ اجیر کی اجرت اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو آپ اجرت پر رکھے تو چاہیے کہ اس کا عمل جو ہے پہلے سے اس کو معلوم ہو. بہرحال تو فرماتی ہے بیع منفعت معلومات، اجارہ وہ معلوم منافع کا بیچنا ہے بے اجر معلوم، معلوم اجرت کے بدلے. وما صح ثمنا، تو گویا اجارہ کی صحت کے لیے منافع کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح اجرت کا معلوم ہونا یہ بھی کیا ہے بھئی ضروری ہے. وما صح ثمنا صح اجرتا. اب اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے کہ ہر وہ چیز جو بے میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ اجارہ میں اجرت بھی بن سکتی ہے، اس کا اجارہ میں اجرت بنانا بھی درست ہے. مثلا نقدی ہے وہ بے میں ثمن بن سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو بے میں ثمن بن سکتی ہو تو وہ عقد اجارہ میں اجرت بن سکتی ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں بعض ایسی چیزیں بھی عقد اجارہ میں اجرت بن جاتی ہے جن کا عقد بے میں ثمن بننا وہ درست نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی شخص کہے بھئی آپ میری دکان پر ایک دن جو ہے وہ کریں، خدمت کریں اور یہاں پر دیہڑی لگائیں، میں اس کے بدلے میں آپ کے گھر کی چوکیداری کر لوں گا ایک رات. فرماتے یہ ٹھیک ہے، یہ بھی عقد اجارے میں ثمن بن گیا یہ چوکیداری کرنا، حالانکہ یہ عقد بے میں یہ ثمن نہیں بن سکتا. پھر والمنفعت تعلم ببیان المدت، پھر ہم نے کہا کہ عقد اجارہ میں منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو منفعت کے معلوم ہونے کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے ببیان المدت. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مدت کے بیان کرنے سے ان کی منفعت معلوم ہو جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص گھر کرایہ پر لے رہا ہے تو مہینے کے لیے یا 2 مہینوں کے لیے مدت بیان کر دے تو اس سے منفعت معلوم ہو جائے گی. کوئی زمین زراعت کے لیے لے رہا ہے تو 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے تو وہ معلوم کرے تو وہ اس سے منفعت معلوم ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں جتنی مدت کے لیے بھی وہ لینا چاہے مدت بیان کر دے تو اس سے منفعت معلوم ہو جائے گی. البتہ اگر اوقاف کی زمین ہے تو 3 سال سے زیادہ پر جو ہے وہ ان کو اجرت پر نہ لے، اس لیے کہ یہ اس میں اوقاف کی ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے. اور منفعت تعلم ببیان المدت، اور منفعت معلوم کی جاتی ہے مدت کے بیان کرنے سے. کسبنا و زراعت، جس طرح کی رہائش ہو یا زراعت کا مسئلہ ہو. فتصح علی مدت معلومت، بس عقد اجارہ صحیح ہوگا مدت معلومہ پر. ای مدت کانت، جتنی بھی مدت ہو چاہے. ولم تزد فی الاوقاف علی 3 سنین، البتہ اوقاف کی زمینیں 3 سال سے زیادہ
اجرت پر نہ دی جائے، کسی ایک شخص کو اس کا مالک بننے کا کوئی دعویٰ نہ کرے۔ او بالتسمیت، منفعت معلوم ہونے کا دوسرا طریقہ تسمیہ ہے، یعنی جس چیز کا آپ عقد اجارہ کرے تو اس کا نام لے، اس عمل کا نام لے۔ کل استئجار علی صبغ الثوب وخیاطتہ، جس طرح کی کوئی شخص کسی کو اجرت پر لے اور اسے کہے بھئی کہ کپڑا رنگنے کے عمل پر میں آپ کو اجرت پر لے رہا ہوں، یا کپڑے سینے کے عمل پر، تو عمل کے ذکر کرنے سے بھی منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔ او بالتسمیت، یا نام لینے سے، عمل کے ذکر کرنے سے بھی منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔ کل استئجار، جس طرح کی اجرت پر لینا، علی صبغ الثوب، کپڑے رنگنے پر، وخیاطتہ، یا کپڑے سینے پر۔ او بالاشارت، اور کبھی کبھی اشارہ کرنے سے بھی جو ہے منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔ کل استئجار علی نقل ھذا الطعام الی کذا، مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں بھئی یہ 10 من جو ہے آٹا پڑا ہوا ہے، اس کی یہاں سے اوپر تیسری منزل پر لے جانا ہے، تو اشارہ کر دیتے یہاں سے اوپر لے جاؤ۔ ریت ہے، بجری ہے، گھر کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اوپر تیسرے فلور میں کام کرنا ہے، پلستر وغیرہ کا، آپ کسی سے کہہ دیتے ہیں مزدور کو بھئی یہ ریت یہاں سے اٹھانی ہے، وہ فلور میں لے کر جانی ہے، اشارہ کر کے بتا دیتے ہیں، تو اس اشارے سے بھی جو ہے منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بالاشارت، یا اشارے سے بھی منفعت معلوم ہو جاتی ہے۔ کل استئجار، اس طرح کے اجرت پر لینا، علی نقل ھذا الطعام، اس طعام کے منتقل کرنے پر، الی کذا، وہ فلاں جگہ تک۔ بہرحال آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک نئی کتاب کتاب الاجارہ شروع کی۔ کتاب الاجارہ میں سب سے پہلے ہم نے اجارہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور اس کے بعد اجارہ کی کچھ شرائط، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اجارہ میں منفعت کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور منفعت معلوم ہونے کے 3 طریقے ہم نے پڑھے۔ کل انشاءاللہ عزیز طلبہ آپ بتائیں گے کہ منفعت کو معلوم کرنے کے 3 طریقے کون کون سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔